السلام علیکم۔ میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کچھ ضروری موضوعات پر بات کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ آخر تک ویڈیو دیکھیں گے۔ تقریباً 4 موضوعات ہیں اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں جو مادر پدر آزادی ہے، اس نے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اداروں کی کوئی نشانہ بنا رہے ہیں اور اس قسم کے حملے کر رہے ہیں جیسے کہ یہ کوئی ملک نہیں ہو، کوئی بنانا ریپبلک ہو۔ تو اس کے لیے حکومت نے اٹارنی جنرل ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور ان کے سامنے سارا قضیہ رکھ دیا ہے، اور ہائی کورٹ سے کہا گیا کہ ہم نے اس کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام یہ ہیں: ملکہ بخاری، سینیٹر علی ظفر، اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، چیئرمین پی ٹی اے اور وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی سیکرٹری اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ بتا دیا سارا کچھ ہائی کورٹ کے سامنے کہ آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A کا اظہار رائے کا جو قانون ہے وہ کہاں تک ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، وہ سب کچھ ہائی کورٹ کے سامنے رکھا جا چکا ہے، اور اب اس پہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور اس میں یہ قوانین آئیں گے کہ اب میرا خیال میں ان لوگوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا، اور یہ اپنا قبلہ درست کریں گے تو یہ لوگ بچیں گے، ورنہ ابھی ان کا بچنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جن اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں انہی اداروں نے اس ملک کو چلانا ہے۔ سب سے پہلے یہ سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جیسے چند دن پہلے ایک ٹرینڈ چلا سوشل میڈیا پر، یعنی جسٹس بندیال صاحب کے خلاف، تو وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر کیا بکواس ہوا اس کے مخالفت میں۔ اسی طرح افواج پاکستان کو ملائم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر یہ قانون سازی ہوگی ضرور کہ اداروں کے ساتھ آپ اس لہجے میں آپ اظہار رائے کیسے کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور اس کا بیان بھی اب میں کرتا ہوں جو کہ ابصار عالم، اب اگر آپ کو یاد ہو ہمارا پیمرا کا چیئرمین رہ چکا تھا جو صرف گریجویٹ تھا، اور اس کے لیے چاہیے تھا کہ کم از کم آدمی پی ایچ ڈی ہو، تو نوازا تھا نواز شریف نے اس کو، تو اس نے ڈائریکٹ افواج پاکستان اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے، اور آرٹیکل 5 کا اشارہ دیا ہے کہ مجھے ریاست یہ حقوق دیتا ہے کہ میں کسی کے خلاف بھی بات کر سکتا ہوں جو کہ میرے رائے میں صحیح ہو۔ تو جناب آرٹیکل 5 کا مطلب یہ نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا مطلب آپ پر بھی فرائض ہے، اور آپ کون ہیں، آپ کو میں پہلے آپ کی تعارف کرا دے دوں ذرا۔ آپ وہ شخص ہے جو گے فاؤنڈیشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں آپ، تو اس سے عوام اندازہ لگا لیں گے کہ اس سے میرا مطلب آپ لوگوں کو گے فاؤنڈیشن سے میرا مقصد کیا ہے، کہ یہ لبرل خونی مافیا ہے، یہ اس ملک سے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اداروں کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ کن کے پیرول پر ہے، وہ کتنی دفعہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اس میں یہ ہے ابصار عالم ہے، حامد میر ہے، سلیم لفافی ہے، وہ چند سہیل ورائچ ہے، اور بڑے لوگ ہیں۔ یہ بالکل جس کو لبرل مافیا کہا جاتا ہے، خونی لبرل مافیا، یہ وہ لوگ ہیں، اس میں 30-40 خواتین بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے اس ملک سے بالکل وہ بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ ابھی قانون کے زبان میں بات ہوگی اور ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا، اور یہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ اب اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جتنا یہ بڑھ سکتے تھے اس سے آگے یہ نہیں بڑھیں گے۔ تو اب یہ 2 موضوعات تھے۔ تیسرا موضوع ہے جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ریٹ پڑ چکی ہے، جو گمسان کی جنگ اور یا گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، میں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی، آپ نے دیکھ لیا، پہلے تو وہ 26 تاریخ والا مارچ تھا، لانگ مارچ، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکا، اور نہ اس نے کامیاب ہونا تھا، بلکہ میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف وہ دھمکیاں ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف مدرسوں کے چند بچوں کو لے کے آئیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا ان سے۔
اور ریلیف تو ان کو ملتا رہا لاہور ہائی کورٹ سے، تو وہ تو ایک دوسری موضوع ہے، اس پہ بھی بات کریں گے اگر وقت مل گیا۔ تو ادھر کیا ہوا کہ جب حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی ٹیکنیکل بنیادوں پر، یہ نہیں کہ اس کو قانونی طریقے سے ضمانت ملی ہے، اس کو صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ ضمانت ملی، تو پیپل پارٹی نے جو کاٹ کھیلا ہے اور جیسے ان کو نیست و نابود کیا ہے پی ایم ایل این کو، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ بلاول نے فوراً ملاقات کی حمزہ شہباز کے ساتھ کہ بھائی ہم پہلے پنجاب میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ممبر پورے ہیں، ساتھ ہمارے ہیں، اور 30 ممبر پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو بہت آسانی سے ہم پنجاب عثمان بزدار کی حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مرکز میں بھی ہم تبدیلی لائیں گے، اور ادھر آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا پنجاب میں، اور جب شہباز شریف کی ضمانت ہوگی تو پھر شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان ہم بنا دیں گے، کیونکہ پنجاب کے بعد تو پھر کچھ باقی رہا ہی نہیں، تو جتنے ایم این ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں سب، تو اس لیے آپ ابھی سے یہ اس کام پہ شروع ہو جائیں۔ تو اگر آپ کو پھر بھی یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس کے علاوہ بھی ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ بنا دیں گے پرویز الہی کو۔ جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو اس میں بھی آپ لوگوں کا فائدہ ہے، یعنی یہ جو کیسز آپ پہ بنے ہیں یا ہم پہ بنے ہوئے ہیں پنجاب میں خصوصاً، تو یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اب یہ تو ان کی آپس کی بات تھی کہ پرویز یا حمزہ شہباز پہلا آپشن ہے، سیکنڈ آپشن پرویز الہی ہے۔ اچھا، اور جو وزیر اعظم کا آپشن ہے وہ تو آلریڈی انہوں نے ڈسکس کر لیا، اور اس پہ فیصلہ بھی ان دونوں نے کر لیا کہ وہ تو شہباز شریف ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہم عمران خان کو پوری کا پورا گرا دیں گے، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں۔ یہ بات لیک ہوئی اور یہ بات پتہ چلی مریم نواز کو اور نواز شریف کو۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہوگا جب حقان عباسی کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا ڈسکوالیفیکیشن آف نواز شریف کے بعد، تو اس نے اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، لیکن مریم اس بات کو کبھی بھی نہ مانی اور وہ نہ بن سکے، اور شاہدہ خان کو 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس خاندان کا اندرونی اختلاف آپ دیکھیں کہ ان کا آپس میں تعصب کتنا بڑا ہے، تو اگر اپنے درمیان ان کا یہ تعصب ہے تو یہ کیسے ملک گیر پارٹی ہوگی؟ یہ تو صرف وسطی پنجاب کی پارٹی ہے جہاں نشستیں زیادہ ہیں، عوام کم ہے لیکن نشستیں زیادہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو اب مسئلہ دوسری طرف چلا گیا، لیکن بہرحال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ ان دونوں تبدیلیوں پر نہ نواز شریف راضی ہوئے، نہ مریم نواز کبھی زندگی میں، وہ عمران خان کو تسلیم کر لے گی، سب کچھ کر لے گی، لیکن حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپنے چچا شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ یہ اتنا زیادہ حسد اور بغض ہے ان خاندان کے درمیان کہ وہ اس سے بڑھ کر، یعنی اگر شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، اسی طرح حمزہ بنتا ہے تو پھر بھی ان کا فائدہ ہے، لیکن دل سے یہ اتنے زیادہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یعنی لیکن جو کچھ بلاول نے ان کے سامنے رکھا اس سے بھی اختلاف کیا، اور پھر وہ سب کچھ لیک ہوا مریم کے سامنے، اور مریم نے پھر جو توپوں کا رخ تھا وہ بلاول کی طرف کر دیا اور پیپل پارٹی کی طرف کر دیا، اور یہاں تک کہا گیا اس ملاقات میں کہ چیئرمین جو ہمارا تھا علی یوسف رضا گیلانی، جو 7 ووٹ اس کے مسترد ہوئے ہیں، وہ بھی مریم نے کرائے ہیں، یعنی کہ یہ چیئرمین سینٹ نہ بنے، اور اسی طرح غفور حیدری کو جو ڈپٹی چیئرمین میں شکست ہوئی وہ بھی مریم کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ تو اب یہ جو کچھ کہہ رہی ہے کہ باپ کے باپ نے یہ کیا تو باپ کے باپ نے وہ کیا، یہ سب غلط ہے، یہ صرف اس لیے کہ نہ وہ پیپل پارٹی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے، کہ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، اگر حمزہ شہباز اور شہباز شریف پہ اتفاق نہیں ہوتا تو ادھر ہم پرویز الہی ہے، تو پرویز الہی اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو یہ تو سب سے زیادہ مشکل تو بنے گا نون کے لیے، اور ہم تو بالکل پھر خارج ہو جائیں گے سیاست سے، کیونکہ اس میں اتنی وہ ہے، سیاست کا شعور اتنا ہے کہ یہ لوگ تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، تو ان چیزوں سے بہت بڑا اختلاف ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا ٹویٹر بھی خاموش ہے مریم نواز کا،
پہلے وہ کس طرح حملے کر رہی تھی اداروں پر، اور کیا وہ اتنی آگے نکل گئی کہ اس وقت بھی جو نون لیگ میں کچھ سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اتنے آگے نہ جایا جائے، لیکن وہ اس سے ہٹی نہیں اس بات سے. اس نے وہ بلیک میلنگ شروع کر دی کہ شاید ادارے مجھ سے ڈر جائیں گے اور مجھے ریلیف بھی مل جائے گا اور اقتدار بھی ہمیں مل جائے گا. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ خواب خرگوش اس کو کہا جائے، یا اس کو وہ یعنی دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے، وہ اس سے صادق آتا ہے یہ بات. تو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ زرداری خاندان یا نواز خاندان کبھی اقتدار میں آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل امپاسبل چیزیں ہیں. لیکن وہ اپنی تگ و دو تو کر رہے ہیں، اور کچھ ریلیف تو ان کو مل چکا ہے نواز شریف کے باہر جانے میں. جو ریلیف ان کو ملا ہے جس نے بھی دیا ہے، لیکن وزیر اعظم نے نہیں دیا. یہ میں حقیقت بات آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ عورت جب اس کا ٹویٹر خاموش ہو گیا ہے، اس میں بھی بہت بڑا مقصد ہے. اور ادھر یہ کہتی ہے کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، تو اسی وقت ادھر مولانا بھی بیمار ہو گیا، تو مولانا کے لیے بھی بہت بڑے مشکلات بنے ہیں. دیکھیں یہ اللہ کی جو لاٹھی ہے یہ بے آواز ہے. ان لوگوں نے لوگوں کو کتنا تنگ کیا، روز جلسے جلوس، دھمکیاں، گالیاں، اداروں کو بلیک میل کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ اسی ٹائم پہ یعنی سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اب ان لوگوں کی حیثیت کیا رہ گئی، وہ پی ڈی ایم کہاں چلا گیا. اب پی ڈی ایم کی سربراہی پر بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا دنگا فساد ہوگا. یعنی پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ ہم یہ کیوں چیئرمین ہو مولانا، ہم ہوں گے. اس کے پاس ہے کیا مولانا کے پاس سوائے مدرسوں کے بچوں کے، اس کے پاس اور کیا ہے؟ سیٹ اس کے پاس نہیں ہے. اور یہ یعنی مکمل وہ سیکرٹری جنرل بھی ان کا، اور یہ صدر ہے پی ڈی ایم کا. تو یہ بھی آپ دیکھیے آئندہ دنوں میں. اور اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے مولانا کے ساتھ، تو وہ بھی ابھی آئسولیشن میں چلا گیا کہ میں بیمار ہوں. اب اس کے پارٹی کے اندر یعنی پارٹی تقریباً تقسیم ہو چکی ہے، جمعیت علماء اسلام جس کا نام ہے. یہ فے کا لفظ اس سے نکالا جائے گا. یہ آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ ای سی پی میں ایک درخواست جائے گا کہ اس پارٹی کا نام جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ نہیں ہے، یعنی فے اس سے نکالا جائے. اب یہ صرف جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے. تو وہ جو بڑے بڑے اس کی لیڈر ہے یعنی شیرانی صاحب، مولانا گل نصیب صاحب، اور یہ حافظ احمد صاحب، اور بڑے بڑے جو اصل میں جمعیت کے لوگ ہیں، وہ سب کے سب مولانا کے خلاف ہے. اب اس نے اجلاس بھی بلایا ہے، اس اجلاس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا. یہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. اس سے اللہ تعالیٰ خود یہ انتقام لے رہا ہے کہ یہ دیکھ کے یہ اس کو کہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. میں کسی کے لیے وہ بد دعا نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ شخص خود اپنے جو اس نے جال بنے تھے عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے، یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوگا. یہ حکومت بھی کامیاب ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ اب روز ڈالر کتنا گر رہا ہے. ابھی مہنگائی کو بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہونے والی ہے. حکومت اب بہت کچھ کرنے والے ہیں. یعنی اب لیجسلیشن، یہ جو پہلا لیجسلیشن آنے والا ہے میڈیا سوشل میڈیا کے لیے، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. یہ جو مادر پدر آزادی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. منی لانڈرنگ کی وجہ سے اس ملک میں کتنی دولت آ چکی ہے کہ یعنی بند ہونے سے، یعنی بند تو نہیں ہوا لیکن تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% کمی آئی ہے. اور اسی طرح اور بھی جو ممالک ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کرے، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت پہ ہے اس پر ابھی باہر کی دنیا کا بھی اعتبار ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے. یہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، اور ہر دنیا کا ہر ملک اپنا فائدہ دیکھتا ہے. تو اب دیکھتے رہیے دنوں میں مہینوں میں یہ ملک تبدیل ہوگا. اور وہ جو لوگ مذاق بنا رہے تھے کہ تبدیلی کہاں ہے، اب ان کو تبدیلی بھی نظر آ جائے گی کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے جو حقیقت میں ہوتا ہے. انہوں نے مصنوعی طریقے سے جو ڈالر رکھا ہوا تھا اور ملک کو تباہ کیا تھا انفلیشن میں، اور کن چیزوں میں انہوں نے ملک کو ڈال دیا تھا، اب وہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اب یہ جو قوانین آنے والے، اس کے بعد بھی ایک قانون آئے گا کہ وہ جو آدمی جو ادارے ان لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور ان کے لیے کیسے قوانین بنیں گے. یہ ابھی
امینڈمنٹ تو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ 2/3 میجارٹی تو نہیں ہے، لیکن سنگل میجارٹی سے قوانین بن سکتے ہیں اور آرڈیننس بھی آ سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ آنا ابھی شروع ہونے والا ہے، تقریباً اس ہفتے آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے کون سا بل آتا ہے، اس کے بعد کون سا بل آتا ہے. تو یہ لوگ آپس میں اتنے یعنی دشمنیوں پہ تلے ہوئے ہیں، تو یہ عمران خان کو کیا گرائیں گے. یہ ایک دوسرے کے گرانے کے چکر میں ہیں کہ میں پی ڈی ایم کا میں بنوں تو بات میری چلے، پیپل پارٹی کی نہ چلے، پیپل پارٹی کی چلے تو نواز لیگ کی نہ چلی. دیکھیں جو کچھ پیپل پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے دور میں ہوا ہے، جب بھی یعنی ضیاء الحق کے دور سے لے کر ان کے اپنے دور تک، تو وہ ان چیزوں کو بھولی ہوئی نہیں ہے پیپل پارٹی. وہ اپنا انتقام صحیح طریقے سے، زرداری جو ان سے انتقام لے رہے ہیں وہ بہت صحیح موقع لگا کے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا اور ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یعنی وہ پی ڈی ایم کو تہس نہس کر دیا، کیونکہ پی ڈی ایم کے لیے چہرہ بنا ہوا تھا مریم نواز، لوگ اس کے لیے آتے تھے چند لوگ. تو وہ بھی اس نے وہ جیسے وہ کہتا ہے وہ اینکر، وہ ڈاکٹر شاہد جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اللہ اس سے نپٹ لے، انسان اس کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ کہتا تھا کہ زبردوز، تو انہوں نے یعنی زرداری نے ان سب کو زبردوز کر دیا ہے. اور یہ جو سوچ رہا تھا یہ ڈاکٹر شاہد کہ مائنس آل ہوگا، مائنس آل نہیں ہوگا، مائنس کرپٹ مافیا، مائنس کرپٹ پولیٹیکل مافیا ہوگا. عمران خان مائنس نہیں ہوگا. آپ اپنا وہ اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ عوام سمجھتے ہیں. آپ کی جو ادھر ادھر سے بات لا کے کرتے ہیں اور پھر مائنس آل کی بات کرتے ہیں کہ یہ عمران بھی جائے گا، سب بھی جائیں گے، تو افواج پاکستان ابھی اتنے بے شعور نہیں ہیں. آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ خود کو جو سمجھتے ہیں یعنی جتنا بڑا اینکر اور پتہ نہیں دنیا کا بہت بڑا فلاسفر اور آپ سے زیادہ ہوشیار کوئی شخص نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہی آدمی رہے گا اور اسی نے اسے ملک کو بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. جیسے کرائم نظر آ رہے ہیں وہ تو اس طرح ہے، تو لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ لوگوں یعنی ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں. میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ جو دو پارٹیاں ہیں. فی الحال ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو میڈیا میں جو آپ سن رہے ہیں یہ الٹ ہے. یہ وہ بات آپ کو نہیں بتائیں گے جو حقائق ہے، جو حقیقت ہے. یہ آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جس سے آپ کی دل آزاری ہو، جس سے آپ کے حوصلے پست ہو، حوصلے بلند نہ ہو. اور اسی کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار، یعنی اپنے اداروں کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف. تو یہ جو لفافہ خور صحافی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. خدا کے لیے ان کا پروگرام دیکھنا بند کریں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں، وہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو موجودہ حکومت کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ان لوگوں کو خود زبردوز کرنا چاہیے. یہ چند نام آپ کو جو پہلے میں نے گنوائے، یہ 17-18 لوگ ہیں. یہ نہ پاکستان کے دوست ہیں، نہ عوام کے دوست ہیں. یہ مکمل دشمن ہے. یہ ملک کی بھی دشمن ہے، عوام کی بھی دشمن ہے. کیونکہ یہ جس طرح ذہن بنا رہے ہیں عوام کے، یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اس میں چند خواتین شامل ہے، وہ لبرل مافیا اور وہ جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی. یہ سب لوگ اکٹھے ہیں. یہ اسلام کے متعلق بھی ان کے اور قسم کے خیالات ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی. تو یہ ایسے شخص کو کیسے برداشت کریں گے جو خود بھی سچا مسلمان ہو، اسلام کے لیے کام بھی کرتا ہو، پاکستان کو بھی آگے لے جانے کی بات کرتا ہو. تو یہ ٹولہ اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو یعنی دریا کے وہ دو کنارے ہیں جو ہمیشہ میں آپ کو کہتا تھا کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی دریا کے دو کنارے ہیں، یہ کبھی آپس میں ایک نہیں ہوں گے. تو وہ آپ نے دیکھ لیا، یعنی کتنے بار یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ COD سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، ان کا ریکارڈ اٹھا کے، یہ 12-13 سال کا، تو آپ کو نظر آ جائے گا. اسی طرح یہ جو صحافی لوگ ہیں یہ بھی پاکستان کے لیے ایسے ہیں کہ دو کنارے، ایک طرف پاکستان تو دوسری طرف یہ وظیفہ خور صحافی. اگر ان کا بائیکاٹ آپ لوگ کریں، آپ یقین کریں، آپ ان کا یہ اب جب اپنے پروگرام کرتے ہیں اس کے بعد اپنا YouTube کا پروگرام بھی کرتے ہیں، تو آپ اگر ان کا پروگرام دیکھنا ہی بند کر دیں گے تو یہ لوگ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر سے ایک سوال یا نشان بنتا ہے اداروں کی طرف کہ ادارے اتنے خاموش کیوں ہوتے؟ ان لوگوں کو وہ راہ راست پہ لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے کیا چیز
کہ ادارے اتنے خاموش ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ملک دشمنی یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ خراب کرتے ہیں، ملک و قوم کی یہ دشمن ہیں، تو اس سے بڑھ کر یہ اور کیا دشمنی کر سکتے ہیں؟ تو میں ان اداروں کو جو مقتدر ہے، جن میں قوت ہے، اس میں سپریم کورٹ پہلے نمبر پر آتا ہے، ہائی کورٹ دوسرے نمبر پر آتا ہے، تیسرے نمبر پہ افواج پاکستان، یعنی حقیقت میں تو طاقت ان کے پاس ہے، لیکن وہ تو آئین و قانون کے اندر رہ کیے ہوئے وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ایسا ہی رکھے گا۔ اس میں کوئی اندر یہ جو کانفلکٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں جنرل کے درمیان، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور ابھی تو یہاں تک کہنے لگے ہیں، ایک یہ جو ابصار عالم ہے، اس کی میں نے ایک ایسی ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ اس میں یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس ملک میں سول وار ہوگا اور فوج 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ تو بھٹو کا ایک کول اس نے اس میں پیش کیا تھا اس نجی محفل میں کہ سول وار تو تب ہوتا ہے کہ when the army split into two، کہ جب آرمی 2 حصوں میں بٹ جائے۔ یہ الفاظ اس نے ادا کیے ابصار عالم نے، اس میں حامد میر بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ جتنا گروپ ہے یہ سب۔ تو ہمیں سپلٹ کرنا چاہیے افواج پاکستان کو۔ تو افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں کچھ جنرلوں کو اپنے ساتھ، یعنی اپنے نظریے سے متاثر کر کے، اور دوسرے جنرلوں کے ساتھ یعنی سامنے لائے تاکہ اس ملک میں سول وار ہو۔ یعنی سول وار تو تب ہو سکتی ہے نا کہ جب آرمی سپلٹ ہو جائے انٹو 2، جیسے بھٹو کا کہنا ہوتا تھا اکثر۔ تو وہی چیز اس نے اس مجلس میں کہی ہے، اور یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا 2-3 دن بعد۔ تو اب اگر ان لوگوں کو آپ چھوڑیں گے تو اس سے بہت بڑے کوسچن مارک سامنے آتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے، ہمارا ہائی کورٹ کیوں خاموش ہے، ہمارے افواج پاکستان کیوں خاموش ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو کرپٹ مافیاز ہے اس کے متعلق یہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ یعنی وہ تجارتی مافیا جنہوں نے عوام کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، اب ان کے لیے بھی قوانین آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ندیم وہ بابر ہے کیا ہے، اس کو جب نکالا گیا ہے تو اس کے بعد اوروں کا بھی نمبر آنے والا ہے۔ ان انرجی مافیا کے ساتھ، یہ شوگر مافیا کے ساتھ، یہ ویٹ مافیا کے ساتھ، ان کے لیے بھی قوانین بن رہے ہیں، اور آپ بہت جلد دیکھ لیں گے۔ اور یہ جو ابھی اس نے بیان دیا ہے ابصار عالم نے کہ واجد ضیاء فوج کے کہنے پر میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یار تم اگر تمہیں کوئی قتل کرنا چاہتا تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو یہ باتیں نہیں کرتے، لیکن آپ نے خود کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے اپنا انجام آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جلدی یہ تبدیلی بھی نظر آئے گی کہ اس ملک کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، ان کے اداروں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، ان کے لیے کون سی قانون سازی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو سب کچھ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس چینل کا خیال رکھیں۔ والسلام۔